یہی وجہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یقیمون الصلاۃ کا مضمون بہت گہرائی کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نمازوں کو قائم کرو، انہیں جان ڈالو۔ نمازیں قائم ہوں گی تو تمہیں قائم کریں گی، اگر نمازیں قائم ہی نہ ہوں تو تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ دیں گی۔ اس لیے عبادت جو زندگی کا مرکزی نقطہ ہے، جو محض آپ پر احسان ہے، آپ کی تمام ضرورتیں پوری کرنے والا ایک ذریعہ ہے، اس سے غافل رہیں اور غیر اللہ کی طرف بھاگتے رہیں تو سراسر نقصان کا سودا ہے۔ آپ کی ساری زندگی بیکار چلی جائے گی اور آپ کو اپنی پیدائش کا مقصد ہی سمجھ نہیں آئے گا۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض اقتباسات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس تمہید میں کچھ وقت گزر گیا کیونکہ اس کے بغیر ان اقتباسات کی بھی آپ کو سمجھ نہیں آنی تھی، یعنی آپ میں سے اکثر کو وہ سمجھ نہیں آ سکتی تھی جو میں نے باتیں اب بیان کی ہیں۔ یہ وہ پس منظر ہے جن کی روشنی میں آپ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات پر غور کریں تو آپ کی آنکھیں کھلنی شروع ہو جائیں گی۔ بہت سے اقتباسات میں سے چند جو میں نے چنے ہیں، بعض آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ فرمایا نماز خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اصل میں قاعدہ ہے کہ اگر انسان نے کسی خاص منزل پر پہنچنا ہے تو اس کے واسطے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنی لمبی وہ منزل ہوگی اتنا ہی زیادہ تیزی، کوشش اور محنت اور دیر تک اسے چلنا ہوگا۔ یہ وہی باتیں ہیں جو میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں۔ خدا تعالیٰ تک پہنچنا بھی تو ایک منزل ہے اور اس کا بعد اور دوری بھی لمبی، بہت دور کی منزل ہے۔ ایسی منزل جو گویا آپ کے تصور کی رفتار سے بھی زیادہ تیز آپ سے دور ہٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بس جو شخص خدا تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے اور اس کے دربار میں پہنچنے کی خواہش رکھتا ہے، اس کے واسطے نماز ایک گاڑی ہے جس پر سوار ہو کر وہ جلد تک پہنچ سکتا ہے۔ جس نے نماز ترک کر دی وہ کیا پہنچے گا؟ تو آپ دیکھ لیں کہ وہی گاڑی والا مضمون وہ نماز میں بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں۔ پہلے خود نماز کو گاڑی تو بنائیں، جب وہ نماز گاڑی بنے گی تو پھر آپ کو لے کے آگے چلے گی۔ اور یہ جو گاڑی بنانے والا مضمون ہے یہ میں پہلے کئی صورتوں میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ آپ نماز کو قائم کریں، نماز آپ کو قائم کرے گی۔ پہلے محنت کر کے ایک انسان نے لمبا سفر سمندر کا کرنا ہو تو کشتی تو بناتا ہے، خشکی کا سفر کرنا ہو تو کوئی نہ کوئی گاڑی، خواہ وہ زمینی گاڑی ہو یا ہوائی جہاز ہو، اسے لازماً بنانی پڑیں گی۔ یہ نماز کا قیام ہے۔ نماز کو ایسا قائم کریں کہ وہ آپ کو لے کر اس سفر پر روانہ ہو جائے جو خدا کی طرف سے آپ کو پہنچائے گا۔ لیکن محض آپ کا روانہ ہونا کافی نہیں، خدا کا آپ کی طرف روانہ ہونا بھی ضروری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اصل میں مسلمانوں نے جب سے نماز کو ترک کیا یا اسے دل کی تسکین، آرام اور محبت سے اس کی حقیقت سے غافل ہو کر پڑھنا ترک کیا، اس کی حقیقت سے غافل ہو کر پڑھنا ترک کیا ہے، تبھی سے اسلام کی حالت بھی معرض زوال میں آئی ہے۔ وہ زمانہ جس میں نمازیں سوار کر پڑھی جاتی تھیں، غور سے دیکھ لو کہ اسلام کے واسطے کیسا تھا۔ ایک دفعہ تو اسلام نے تمام دنیا کو زیر پا کر دیا تھا، یعنی یوں لگتا تھا کہ ساری دنیا اسلام کے قدم کے نیچے آ گئی ہے۔ جب سے اسے ترک کیا، یعنی نماز کو، جو دراصل ساری دنیا کے سفر میں ایک گاڑی کی طرح کام دے رہی تھی، وہ خود متروک ہو گئے۔ جب نماز کو ترک کیا،
یعنی دل لگا کر نماز پڑھنے کو ترک کیا تو نماز نے ان کو چھوڑ دیا۔ درد دل سے پڑھی ہوئی نماز ہی ہے کہ تمام مشکلات سے انسان کو نکال لیتی ہے۔ درد دل سے پڑھی ہوئی نماز ہی ہے کہ تمام مشکلات سے انسان کو نکال لیتی ہے۔ یہاں پہنچ کر خوشی اور غمی کا ایک دائمی مسئلہ بھی سمجھ آنے لگتا ہے۔ اگر کسی انسان کے دل پر غم اور سوز و گداز کی کیفیت طاری نہ ہو تو نہ وہ دنیا کے معشوق کو پا سکتا ہے، نہ عقبہ کے معشوق کو یعنی اللہ کو۔ عشق کے ساتھ ایک سوز لازم ہے، اور ایسا انسان جس کے دل میں کبھی عشق جاگا ہی نہ ہو وہ عمر بھر نام لیتا رہے گا اللہ کے، لیکن وہ اللہ کے نام اس کے دلوں میں کوئی تموج پیدا نہیں کریں گے، کوئی حرکت پیدا نہیں کریں گے۔ بس حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بہت باریکی کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سے مواقع آپ کو میسر آئیں گے، ان مواقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ شیکسپیئر نے کہا ہے کہ بعض دفعہ سمندر میں بعض لہریں ایسی آتی ہیں کہ وہ کشتیوں کو اپنی منزل تک پہنچا دیا کرتی ہیں۔ جب ان لہروں سے فائدہ نہ اٹھاؤ تو پھر کبھی بھی وہ کشتی منزل تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے در حقیقت رحیمیت کا ایک جلوہ آپ کو دکھایا ہے، جس کے ذریعے آپ نماز پڑھنے کا سلیقہ سیکھ سکتے ہیں۔ اگر دل کی غفلت کی حالت میں نمازیں پڑھتے رہیں گے تو عمر بھر بھی پڑھتے رہیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن کبھی کسی بچھڑے ہوئے کا غم ہو، کسی بچھڑنے والے کا غم ہو، مرتے ہوئے مریض کا دکھ آپ کو بے چین کر رہا ہو، اور زندگی کے اعلیٰ مقاصد ہیں جو آپ کے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہوں، آپ ان کے لیے بے چین ہوں، تو وہ وقت ہے کہ جب نماز کے اندر ایک تلاطم پیدا ہو جاتا ہے، ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وقت کشتی میں بیٹھ کر کی جانے والی دعائیں بھی نماز بن جایا کرتی ہیں۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے محض خشک منطق کے ذریعے ہمیں کچھ نہیں سمجھایا۔ ایک عارف باللہ جس طرح مضمون میں کی گہرائی میں اتر کر باتیں کرتا ہے، اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سمجھاتے ہیں کہ نماز شروع کرنی ہو تو کرب کی حالت سے فائدہ اٹھاؤ، اپنی بے چینیوں سے نماز کو حاصل کرو۔ مشکلات سے انسان کو نکال لیتی ہے، اس لیے فائدہ اٹھاؤ کہ نماز تمہیں واقعتاً نکالے گی ان مشکلات سے، اور جب نکالے گی تو نماز کا ایک فائدہ آپ کے تجربے میں سے گزر جائے گا، اور پھر بے وقوفی ہوگا جو کشتی سے اتر کر پھر شرک میں مبتلا ہو جائے، جبکہ خدا نے اسے کشتی کی دعائیں سن کر بچا لیا ہو۔ تو نماز گویا ایک کشتی کی طرح بن جاتی ہے جو سخت کرب اور بے چینی کی حالت سے اٹھنے والی گریہ و زاری کے نتیجے میں آپ کو طوفانوں اور ہلاکت سے بچا لیتی ہے۔ لیکن پھر اس ذات کو نہ بھولیں، خواہ خشکی پر چلیں، جس ذات نے آپ کو سمندر کی گہرائیوں سے نجات بخشی تھی۔ یہ وہ تصور ہے، یہ شکر ہے نماز کا، جو آپ کو پھر نماز سے وابستہ کر دے گا، اور آئندہ آپ کے لیے نمازیں پڑھنی آسان بھی ہو جائے گا اور دلچسپ بھی ہو جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارا بارہا کا تجربہ ہے کہ اکثر کسی مشکل کے وقت دعا کی جاتی ہے، ابھی نماز میں ہی ہوتے ہیں کہ خدا نے اس امر کو حل اور آسان کر دیا ہوتا ہے۔ اب یہ حضرت مسیح علیہ السلام اپنا تجربہ بیان فرما رہے ہیں۔ اگر آپ کو بھی یہ تجربہ حاصل ہو جائے اور آپ کے دکھ آپ کے نماز کے ذریعے آپ کے مسائل ہی حل نہ کریں، بلکہ اس ذات سے تعلق قائم کر دیں جو مسائل حل کرتی ہے، تو نمازیں کتنا بڑا منفعت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔